قابل قدر معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جامع مسجد حق 4 یار میں آج کی تاریخ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے عزیز برادرم بھائی سید مصدوق حسین شاہ صاحب نے جیسا کہ پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے کہ آئندہ جمعہ 28 صفر اور اگست کی 28 تاریخ 5 علماء کرام کی شہادت کے 1 سال گزر جانے کے بعد شہدائے اسلام کانفرنس کے عنوان سے ایک جلسے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، لیکن مجھے مجبوری یہ تھی کہ میں نے آئندہ جمعہ انشاءاللہ کراچی میں جانا ہے، تو پھر اپنے برادر عزیز کے کہنے پر میں اس کے بدلے میں آج کا جمعہ 21 تاریخ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں قائد سپاہ صحابہ حضرت مولانا فاروقی صاحب اور دیگر جید علماء کرام آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہر نماز کے اندر نماز کی پہلی رکعت میں، دوسری، تیسری، چوتھی میں پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس صورت میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھ، ہمیں صحیح اور سچے راستے پر تا دم آخر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، ہم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر چلنے والوں کو تیری رحمت نے ہر دور میں ڈھانپا ہے، ہم انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی پوری کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو تو نے اپنی مرضی اور اپنی منشا والے راستے پر چلایا ہے۔ ہمیں گمراہوں کے راستے سے دور رکھیو اور نیکوں اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر قائم دائم اور استقامت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا گروہ ہے، کون سا طبقہ اور جماعت ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل فرمائے؟ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ طبقہ ہر دور میں مستفیض ہوتا رہا، اور آج وہ آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے ہے، اور وہ طبقہ اللہ کو اتنا محبوب اور پیارا ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں اس صورت مبارکہ کے ذریعے سے یہ سکھایا کہ تم میری بارگاہ سے مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی انہی کے راستے پر چلاؤں۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے 5ویں پارہ سے تلاوت کی ہے۔ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے احسان فرمایا،
یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ بادشاہوں کا نہیں ہے، یہ دولت مندوں کا طبقہ نہیں ہے، یہ جاگیرداروں کا طبقہ نہیں ہے، یہ طبقہ ہے من النبیین، نبیوں کا طبقہ ہے۔ نبیوں کی جماعت وہ جماعت ہے جس پر اللہ کا انعام ہے۔ والصدیقین، نبیوں کے بعد دوسرا نمبر صدیقوں کا ہے، سچے لوگوں کا ہے۔ پھر اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اور صدیقین کے بعد والشہداء، اللہ کا انعام شہداء پر ہے۔ شہداء کے بعد والصالحین، اللہ کا انعام صلحاء پر ہے۔ اللہ کا انعام صلحاء پر ہے۔ یہ چار طبقے، یہ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہے، اور ہم بھی ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم نبیوں کا درجہ تو نہیں پا سکتے، نبیوں کے مقام تک کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے، لیکن تو ہمیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما، تو ہمیں صدیقین میں شامل فرما دے، ہم سب کو شہدائے کرام کی صف میں شامل کر دے، اور ہم سب کو اپنے سارے بندوں میں شمار کر لے۔ میرے بھائیوں، پورے مسلمان کی پوری زندگی کی غرض و غایت، اس کی منشا اور مقصود، پوری زندگی کا خلاصہ اگر نکالا جائے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مسلمان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ایک سچے مسلمان کی زندگی کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، تو سچے مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے، اور اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اسے اس انداز میں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے کہ جس انداز میں زندگی گزارنے سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل ہو جائے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہی دعا ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے، اور انہی لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے کہ یہ چار طرح کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور سارے لوگ ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا کہ آج لوگ خلافت کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی علمی بحث ہے، اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرا نمبر صدیق کا ہے یا شہید کا ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں نبیوں کے بعد دوسرا نمبر صدیقوں کا آتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلا نمبر نبیوں کا ہے، دوسرا نمبر صدیقوں کا ہے، تیسرا نمبر شہداء کا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے پیغمبر اسلام ہیں، آپ کے جانے کے بعد صدیق اکبر ہیں، آپ کے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم شہید ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شہید ہیں، اور ان کے جانے کے بعد صلحاء کی باری آتی ہے، اتقیاء کی باری آتی ہے، نیک لوگوں کی باری آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہر دور میں اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر چلتے چلتے ایک بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک روایت پڑ گئی ہے، ایک عادت بن گئی ہے کہ کسی آدمی کے پاس دولت آ جائے، کسی کو اچھا عہدہ مل جائے، کسی کو بہترین منصب مل جائے، کوئی دولت سے محل تعمیر کر لے، جائیداد اور زمین خرید لے، تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ دا بڑا کرم ہے، اس لیے اللہ دا بڑا کرم ہے۔
چاہے ساری دولت سودی ہوئے، چاہے سارا گھر رشوت سے بنایا ہو، چاہے سارا کا سارا پیسہ حرام کی کمائی کا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ محل حرام کی کمائی سے بنا، یہ زمین رشوت سے بنی، یہ عہدہ اور منصب ظلم اور زیادتی سے حاصل کیا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ اللہ دا بڑا کرم ہے، اس پہ اللہ دا بڑا کرم ہے۔ یہ کلمہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئندہ کے لیے آج سے اپنے ذہنوں میں ڈال لو، اللہ کا انعام صرف اور صرف اگر ہے تو نبیوں پر ہے، اس کے بعد ہے تو سچے لوگوں پر ہے، اس کے بعد ہے تو شہیدوں پر ہے، اس کے بعد ہے تو صلحاء پر ہے۔ نبی، صدیق، شہید، صلحاء، چاہے ان کے پاس رہائش کا مکان ہو یا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جھونپڑی اتنی سی ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو چھت کو سر لگتا ہے، لیٹتے ہیں تو بمشکل لیٹنے پاتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کے پاس ایک ہی جبہ تھا اور سر کے نیچے تکیہ رکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا انعام یہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ کا احسان نبیوں پہ ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال، آمنہ کے نور نظر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جس روز آپ کا وصال ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر کے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پڑوسن سے مانگ کر لائی تھی۔ گھر کے چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے، اور اس روز گھر میں جو کا جو آٹا پکا تھا وہ آٹا بھی ایک یہودی کے پاس زرہ رہن رکھ کر وہاں سے ادھار لے کر آٹا پیغمبر کے گھر میں پکایا گیا تھا۔ فرماتی ہیں راتے راتے کئی دن گزر جاتے تھے، ہمارے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آگ جلانے والے چولہوں میں نباتات خودرو پودے اگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر دولت کا نام اللہ کا احسان ہو، جاگیر کا نام اللہ کا احسان ہو، بلڈنگوں کا نام اللہ کا احسان ہو، تو پھر اللہ کا احسان قارون پر شمار ہوتا، پھر اللہ کا احسان نمرود پہ شمار ہوتا۔ شمار اللہ کا احسان نہ بلڈنگوں پر ہو سکتے، نہ دولت پر ہو سکتے، اللہ کا احسان نبیوں پر ہے، نبیوں کے بعد اللہ کا احسان سچوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس مسجد میں کھڑے ہو کر میں آپ کے سامنے معروضات پیش کر رہا ہوں، اس مسجد کے متولی، اس مسجد کے خطیب و امام، اس علاقے کی معروف شخصیت حضرت سید صادق حسین شہید نور اللہ مرقدہ، ان کو ہمارے علاقے کے لوگ دو حیثیتوں سے پہچانتے ہیں، دو حیثیتوں سے پہچانتے ہیں۔ پہلی حیثیت کہ صالح انسان تھے، متقی انسان تھے، تہجد گزار انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، اور پھر ان کے زہد و تقوی اور ان کے پرہیزگاری اور خوف خدا اور رات کی تہجد اور شب بیداری نے اللہ کے ہاں ان کو اتنی مقبولیت عطا کر دی کہ پروردگار عالم نے چوتھے نمبر سے اٹھا کر ان کو تیسرا نمبر شہادت کا بھی عطا فرما دیا۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں عرض کیا تھا، بڑا مختصر طور پر میاں اقبال کے یاد میں جلسہ ہوا تھا چند روز قبل، میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید قرآن کہتا ہے پہلی بات ہے زندہ ہے، اور دوسری بات قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پاس رزق کھاتے ہیں، اللہ کے پاس رزق کھاتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت تو اشارہ کیا تھا، اب میں اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کو اگر علاقے کا افسر دعوت پہ بلائے تو یہ اس کے اعزاز کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اعزاز کی بات ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ایک آدمی کو وزیر اعلیٰ اپنے پاس بلائے اور دعوت دے، یہ اور زیادہ عزت کی بات ہے۔ ایک آدمی کو وزیر اعظم بلائے،
ایک آدمی کو صدر بنائے، یہ اور زیادہ عزت کی بات ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، کوئی شخص بھی اپنے گھر میں اپنے دشمن کو دعوت، اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اسی کو دعوت دیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ صدر دعوت پہ اسی کو بلائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وزیر اعظم دعوت پہ اسی کو بلائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، شہید اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے دسترخوان سے کھاتا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں سے جو آخرت میں ملنی ہے لطف اندوز ہونے والے کا نام شہید ہے۔ اللہ بھی اپنے دسترخوان پہ اسی کو بلاتا ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ بھی اپنے دسترخوان پہ اسی کو بٹھاتا ہے، اسی کو دعوت دیتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ دوسرے لوگوں کو اللہ موت دیتا ہے، موت آ گئی، قبر میں چلے گئے، اب حشر میں اٹھیں گے، نیک ہوئے تو جنت میں جا کر اللہ کی مہمانی کھائیں گے، برے ہوئے تو پھر تو بات ہی نہیں ہے، پھر تو مہمانی کی بجائے جوتے کھائیں گے، پھر تو مہمانی کی بجائے یا مہمانی کھاؤ یا جوتے کھاؤ۔ اور اس کے لیے آج ہی سے اپنے آپ کو دیکھ لو، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، یہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے، اس کا پیمانہ آپ کے اپنے پاس ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کرتے برے کام ہیں اور رشوت، حرام کاری، سود خوری، اللہ کے حکموں کی نافرمانی، صبح و شام اس میں غرق ہیں، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت میں ہمیں ہی بھیجا جائے گا۔ پھر بھی کہتے ہیں جی اللہ کے کرم پر نظر ہے، حضور کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو یہ تو دیکھ کہ تو اس قابل بھی ہے کہ تجھے پیغمبر کی سفارش نصیب ہو۔ آج ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، آج ہی دل آپ کا اس بات کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ شام کے وقت، زیادہ پچھلی زندگی نہیں، اپنی صبح سے لے کر شام کے سونے تک 16 گھنٹے کے وقت کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے 16 گھنٹے میں جتنے کام کیے ہیں، ان کاموں کو، ان اعمال کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ میں اپنے ان اعمال اور اس کردار کی بنا پر جنت میں جانے والا ہوں، پیغمبر کی سفارش کا مستحق بنتا ہوں، یا اللہ کا عذاب مجھ پہ لازم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں وہ ہیں جس کی طرف آج ہمارا ذہن نہیں جاتا، جس کی طرف آج ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے اپنی بات کو شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ راستہ کون سا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے ہم سوچیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ جب ہم اس تلاش میں نکلیں گے تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں اور وہ صلحاء ہیں، وہ صلحاء ہیں۔ تو پھر نتیجہ کے طور پر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم سے وہ کام کرائے کہ جس کی وجہ سے کل انبیاء کے قدموں میں ہمیں کھڑے ہونے کی جگہ نصیب ہو جائے، انبیاء کے قدموں میں کھڑے ہونے کی جگہ نصیب ہو جائے۔ اور انبیاء کے قدموں میں کھڑے ہونے کے لیے ضرورت ہے ایک بات کی، انبیاء کی قربت پانے کے لیے، انبیاء کا قرب حاصل کرنے کے لیے، انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے پھر شرط ہے، کون
کون سی شرط ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو صدیقین کی صف میں لے جائے، اپنی زبان کو ہر غلط بات سے روک لے۔ صدیق صرف اسی کو نہیں کہتے جو سچ بولتا ہو، صدیق اس کو کہتے ہیں جو زبان کا بھی سچا ہو، جو کردار کا بھی سچا ہو، جو عمل کا بھی سچا ہو، جو فعل کا بھی سچا ہو، جو لین دین کا سچا ہو، جو عہد معاہدے کا سچا ہو، جس کی زبان میں بھی سچائی رہے، جس کے کردار میں بھی سچائی رہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں کہ جس کی گفتار پہ بھی انگلی نہ اٹھائی جائے اور اس کے کردار پہ بھی انگلی نہ اٹھائی جائے۔ صدیق صرف اسی کو نہیں کہتے کہ زبان سے سچ بولتا ہے، ہاتھوں سے رشوت لے لیتا ہے، زبان سے سچ بولتا ہے، قلم کے ذریعے سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے سچ بولتا ہے، کردار کا گندا ہے۔ صدیق کہتے اسے ہیں جو گفتار کا بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا ہو، گفتار کا بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صرف صدیق نہیں، وہ تو صدیق اکبر ہیں، وہ تو صدیق ہر مسلمان بن سکتا ہے، صدیق ہر مسلمان سچا، صدیق کا معنی سچا، کردار کا اور گفتار کا صدیق ہر بن سکتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر وہ صدیق اکبر ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا سچا پیدا نہیں ہوا۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ وہ تو ایسا صدیق ہے کہ ایک موقع آیا، شاید اس کی طرف بھائی آسم بھی اشارہ کر رہے تھے، ایک موقع آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہجرت پہ جا رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن تلاش کرتے ہوئے حضور کو اس راستے پر ایک آدمی آ گیا جس راستے پہ یہ سواری جا رہی تھی۔ وہ آنے والا شخص حضور کو نہیں پہچانتا تھا، حضرت صدیق کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا اے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر حضرت صدیق اکبر غلط بیانی سے کام لے تو صداقت پہ حرف آتا ہے، اور اگر سچ بتا دے تو پھر حضور کے ساتھ چلنے کی وجہ سے کوئی حضور پر مصیبت نازل ہو سکتی ہے اور راز فاش ہوتا ہے، اور جس چیز کو بچانا چاہتے ہیں وہ چیز خطرے کا سامنا کرنے کا، اس چیز کو خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اگر سچ کہیں تو پھر اپنی جان کا فکر نہیں، پھر فکر اس بات کا ہے کہ پیغمبر کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، اور اگر جھوٹ بولیں تو صداقت کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہاں تاریخی جملہ فرمایا راجل یہدینی الی طریق، راجل یہدینی الی طریق، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے نہیں سمجھے، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ عرب میں جیسا کہ رواج تھا کہ ہر قافلے کے ساتھ ایک رہبر ہوتا تھا، ایک رہنما ہوتا تھا جو راستہ جانا کرتا تھا اور راستے پر قافلے والوں کو لے جایا کرتا تھا۔ اس نے سمجھا یہ راستے کی نشاندہی کرنے والا ہے، اور صدیق اکبر نے بتلایا یہ وہ شخص ہے جو رب کے ملانے والے راستے کی طرف پوری قوم کو لے جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا صدیق اس کو کہتے ہیں جو گفتار کا بھی سچا ہو، جو کردار کا بھی سچا ہو، اور حضرت ابو بکر وہ صرف صدیق نہیں، وہ تو صدیق اکبر ہیں، وہ ایسے صدیق اکبر ہیں، وہ ایسے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے باغ غصب کر لیا، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دولت حکومت کے تمام پیغمبر کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن وہ صدیق تو کردار کا ایسا صدیق تھا کہ جب موت کے وقت
وقت آیا تو بیٹی حضرت عائشہ کو بلا کر فرمایا میری بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں انہیں اتار کر دھو دینا، مجھے ان پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، مجھے ان پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا۔ تو بیٹی رو پڑی۔ سیدہ کائنات ام المومنین نے فرمایا ابا جان آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 11 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اللہ کے رسول کے آپ نائب ہیں، آپ پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو نئے کپڑے میں کفن کیوں نہ دے دیا جائے؟ فرمایا بیٹی میرا کفن پرانے کپڑوں سے چل جائے گا، نیا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کو دے دینا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ ایک مرتبہ گھر والی نے کہا کہ کیا کریں، آپ کے پاس جو وظیفہ آتا ہے اس کے ساتھ بمشکل گھر کا کھانا پکتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کھانا کوئی میٹھا پکا لیا جائے، کوئی میٹھی، آپ تو ہر کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش رکھتے ہیں، آپ تو ہر کھانے کے بعد کبھی جناب میٹھی چیز پکا لیں گے، ہر کھانے کے بعد فروٹ پکا لیں گے، لے فروٹ تیار کر لیں گے، لیکن یہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، یہ پیغمبر کے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر ہیں، جن کی گھر والی کہتی ہے کہ آپ کے وظیفے سے صرف گھر کا کھانا تو سادہ سا تیار ہو سکتا ہے لیکن میٹھا تیار نہیں ہو سکتا، کچھ آپ اس کے لیے بندوبست کیجئے۔ ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ بچا سکتی ہے تو بچا لینا۔ اس عورت نے کئی روز تک گھر کے پیسوں میں سے ایک ایک پیسہ کر کے، ایک ایک آنا کر کے 10-15 روز کے بعد اتنے پیسے بچا لیے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھی ڈش بھی تیار کر دی، میٹھی ڈش بھی، اور وہ ڈش آج کل کی نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ کھجوریں، آٹا اور گھی ڈال کر ایک آپ اس کو اس زمانے کا حلوہ کہہ لیں، یہ تیار کر کے جب صدیق اکبر کے سامنے رکھا، آپ نے فرمایا یہ ڈش کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے پیسے جوڑے تھے، ایک ایک آنا جوڑ کر جمع کیا تھا، آج اس کے ذریعے سے یہ تیار کی ہے۔ تو فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اس سے اتنی رقم بچ جاتی ہے جس سے یہ ڈش تیار ہوتی ہے، آج کے بعد میں اتنی رقم بھی اپنی تنخواہ سے کم کرتا ہوں، میں اتنی رقم بھی اپنی تنخواہ سے کم کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ انداز ہوتا ہے گفتار اور کردار کے اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں تو پھر پہلے ذکر نبیوں کا ہے، پھر یہ اعلیٰ کردار کی وجہ سے زندگی بھی نبیوں سے گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی تو نہیں بن سکتا لیکن نبوت کے قدموں میں جانے کے لیے صدیق بننا پڑے گا، نبوت کے قدموں میں جانے کے لیے صدیق بننا پڑے گا۔ چنانچہ قحافہ کے بیٹے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے صدیق اکبر بن کے دکھایا۔ جب وہ صدیق اکبر بن گئے، صداقت کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ گئے تو رب نے دنیا میں بھی پیغمبر کا ہم سفر بنا دیا اور قبر میں بھی پیغمبر کا ساتھی بنا دیا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ پیغمبر کے ساتھ ملنے کے لیے صدیق بننا ہوگا اور صدیق بننے کے لیے شہید بننا ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں صدیق بن جاؤں، میں صدیق اکبر کے قدموں میں چلا جاؤں، میرا شمار بھی صدیقوں میں ہو جائے، تو اس وقت تک آدمی صدیق نہیں بن سکتا، اس وقت تک آدمی صدیق کے قریب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک آدمی اپنی صداقت میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے رب کے راستے میں شہید نہیں ہوتا۔ جو رب کے راستے میں جان دے کر شہید ہوتے وہ دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کرتے، اللہ میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جنت تمہاری ہے، جان میری ہے، جنت تمہاری ہے، جان یہ ہر مومن نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہر مومن نے اللہ سے۔ تو جو وعدہ سچا کرے گا اسے صدیق کہیں گے، جو وعدہ سچا کرے گا اسے، وعدہ سچا کون کرتا ہے؟ شہید کرتا ہے۔ شہید اپنی جان کی بازی لگا کر کہتا ہے یا اللہ وہ جو وعدہ تھا کہ جنت دے دے، جان لے لے، یہ لے میں نے جان دے دی، میں نے جان دے دی۔
جب وہ جان دیتا ہے اللہ شہید بھی بناتا ہے اور شہادت کی برکت سے صدیقوں کا ساتھ بھی نصیب فرماتا ہے. کڑی سے کڑی مل گئی نا. آگے چوتھا درجہ ہے، اگر کوئی شہید ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی شہادت کا مرتبہ پانا چاہتا ہے، شہادت کے مرتبے کا مطلب ہے کوئی رب کے دسترخوان پہ آنا چاہتا ہے، کوئی جان کی بازی لگانا چاہتا ہے، کوئی عمل کے دار شکل و صورت کو صحیح کر کے آپ صالحین میں آ گئے، اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کا معیار ہے آپ اس پہ پورے اتر آئے، اب آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا. جب آپ شہادت میں چلے گئے تو آپ کو صداقت کا قرب نصیب ہوگا. جب آپ صداقت کے قریب چلے گئے آپ کو پیغمبر کے قدموں میں جگہ مل جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.